بہت تعجب کی بات ہے نا، کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لو کہ آپ ناچنے کی حالت میں موت چاہتے ہو یا سجدے کی حالت میں۔ مسلط ہم پہ ہوئے، اسلام سے جب ہم دور ہوئے، اس وقت مسلمان خوار ہوئے۔ یا عبادت کی حالت میں، تو اس کا ایک جواب ہوگا، توبہ توبہ۔ ناچنے کی حالت میں کون موت چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ سجدے کی حالت میں موت آ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ عبادت کی حالت میں موت آ جائے، لیکن ساری زندگی ناچے گا، ناچنا نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں پڑھے گا، سجدہ نہیں کرے گا، تو پھر سجدے کی حالت میں کیسے موت آئے گی؟ یاد رکھنا، انسان جس حالت میں ہوگا یا جس حالت میں ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو موت آتی۔ آپ خود سوچیں، جس حالت میں انسان ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو موت آتی، کیونکہ موت بتا کر تو نہیں آئے گی کہ اب آپ توبہ کر لو، اب آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ، اب آپ عبادت کرنے لگ جاؤ تاکہ میں آ جاؤں۔ نہیں، اچانک موت آئے گی۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لو کہ گانے سننے کی حالت میں موت چاہتے ہو یا قرآن کی تلاوت سننے کی حالت میں، یا قرآن کی تلاوت کرتے وقت موت چاہتے ہو، تو وہ ایک بات کرے گا، توبہ توبہ، گانے سننے کی حالت میں کون موت چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کی حالت میں موت آ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ لیکن کتنے لوگوں کو موت آئی اس حالت میں؟ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ مرا پڑا ہے گاڑی میں، گانے چل رہے، کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو۔ انسان جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اس کو موت آئے گی، جس حالت میں زندگی گزارے گا۔ ہمیں اپنے حالت بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اگر کسی سے بھی پوچھ لو کہ آپ گناہوں کی حالت میں موت چاہتے ہو یا نیک اعمال کرنے کی حالت میں، نیکی کی حالت میں، تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ بھائی توبہ توبہ، کون گناہوں کی حالت میں موت چاہتا ہے؟ میں تو نیکی کی حالت میں موت چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں جب نیک اعمال کروں، نیک کام کروں، تب مجھے موت آ جائے۔ لیکن جب ہم گناہ چھوڑیں گے نہیں اور نیک اعمال کریں گے نہیں، تو پھر نیکی کی حالت میں کیسی موت آئے گی؟ آپ خود سوچیں، کیونکہ جس حالت میں انسان ہوگا، جس حالت میں انسان زندگی گزارے گا، اسی حالت میں اس کو موت آئے گی۔ تو میرے دوستو، سب سے زیادہ آسان کام جو ہے نا، سب سے زیادہ آسان کام دنیا کے اندر سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سب سے آسان کام، ماں باپ کو راضی کرنا مشکل، دوستوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنا مشکل، بھائیوں کو، بہنوں کو راضی کرنا مشکل، بیوی بچوں کو راضی کرنا مشکل ہے، مشکل کام، کتنی منتیں کرنی پڑتی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر! جو میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیسا کرم کرنے والا اللہ، کیسا رحم کرنے والا اللہ! وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، میری نافرمانی کو چھوڑ دے، اور مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں۔
تو کیا ساری زندگی ہم گناہوں میں گزار دیں گے؟ کیا ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کیا ساری زندگی بے حیائی میں گزار دیں گے، بے حیا بن کر؟ کیا ساری زندگی ناچیں گے؟ کیا ساری زندگی گانے گائیں گے، گانے سنیں گے؟ نہیں۔ دیکھو، ہم نے زندگی کے مقصد کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ کتنے لوگ ان سیلابوں میں، زلزلوں میں چلے گئے سے کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے نا، ان پر توبے کے دروازے بند، اعمال کے دروازے بند، سجدوں کے دروازے بند، نیکی کے دروازے بند۔ وہ اب سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم توبہ کر لے ابھی، لیکن موقع ختم ہو گیا، مہلت ختم ہو گئی۔ وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن مہلت ختم ہو گئی۔ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن مہلت ختم ہو گئی ان کے پاس۔ لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کے پاس ابھی مہلت ہے، موقع ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، نیک اعمال کے دروازے کھلے ہیں، سجدوں کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، وہ توبہ کر سکتے ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پر بھی یہ دروازے بند ہو جائے، ہمیں اللہ کے آگے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے اپنی پچھلی زندگی پر، اور گناہوں پر ندامت ہو اور رونا آئے، اللہ کے آگے روئے کہ اللہ پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے لوگ چلے گئے، پھر سب کچھ بند ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہے، دنیا فانی ہے، دنیا کی کوئی چیز آپ کی کام نہیں آئے گی، یاد رکھنا۔ کوئی چیز، بندہ جب مرتا ہے خالی ہاتھ اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی، کوئی چیز۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ کو ناراض مت کرنا، اور اللہ کے مخلوق کا دل بھی مت دکھانا۔